یہ وہ شمر جو تھا وہ بھی لیکن صحابہ کی اولاد تھا. یہ شمر کون تھا؟ یہ میرے بھائی ان کی اپنی کتابوں میں ہے کہ جنگ صفین میں یہ حضرت علی جل مرتضیٰ کی فوج کا کمانڈر تھا. علی جل مرتضیٰ کی فوج کا کمانڈر تھا. علی جل مرتضیٰ کی فوج کا کمانڈر تھا. رہا معاملہ جی ابن زیاد. بھائی ابن زیاد کون ہے؟ یہ ابن زیاد وہ ہے کہ جو میرے بھائی عبید اللہ ابن زیاد، یہ جو عبید اللہ کا باپ ابن زیاد ہے، یہ بصرہ کا حاکم اور گورنر تھا حضرت علی جل مرتضیٰ کے دور میں. اگر تم یہ کہو گے شمر، تو بھائی تمہاری اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ شمر جو ہے یہ قبیلہ بنو کلاب سے تھا اور سیدہ ام البنین کا رشتے میں بھائی لگتا ہے، غازی عباس کا ماموں لگتا ہے، حضرت علی کا سالہ لگتا ہے. حضرت علی کا. اور اگر ایک جملہ، چونکہ ہمارے ابھی دور میرے بھائی وہ ہے کہ دیسی سے ہمیں بدبو آتی ہے اور ڈالڈا کے پراٹھے بڑے شوق سے کھاتے ہیں. ایک جملہ صرف ہے اور یہ یاد رکھیے گا کہ بھائی کربلا کے میدان میں دکھائی کے دیتا ہے کہ جناب علی کے سالے وہ اولاد نبی کو کاٹنے والے تھے اور یزید کے سالے اولاد نبی کو بچانے والے تھے. کیسے بھائی؟ اب یہ میرے بھائی میں کوئی تعریف اس کی نہیں کر رہا، بلکہ یہاں پہ ایک نام ہے اون، ایک نام ہے محمد. ان دونوں کے ابو کا نام ہے عبداللہ، عبداللہ کے ابو کا نام ہے جعفر، جعفر کے ابو کا نام ہے ابو طالب، ان کی اماں کا نام ہے سیدہ زینب، زینب کی اماں کا نام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا. اور فاطمہ کون ہے؟ جو پاک پیغمبر کی بیٹی ہے. اور اسی میرے بھائی زینب کی سوتیلی بیٹی ہے، اس کا نام ہے ام محمد. اور وہ ام محمد کون ہے؟ اس کا نکاح ہوا ہے یزید کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ میرے پاس وہ ریکارڈنگ موجود ہے. کہتے وہ ہند نام کی بچی تھی وہ یہودی، وہ بیمار ہو گئی، شفا کہیں سے ملتی نہ تھی. حضرت علی کے پاس یہودی لے کر آ گیا، کہا جی مولا آپ میری بیٹی کو ٹھیک کر دیجئے. تو مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا حسین میرے بیٹے کو بلاؤ. حضرت حسین ابن علی جو ہے کہ پانی میں ہاتھ ڈال دے. انہوں نے پانی میں ہاتھ ڈالا، بچی کے سر پہ پانی ڈالا، بچی ہو گئی ٹھیک. تو بچی نے کہا اب تو میں زندگی جناب علی کی باندی بن کے گزاروں گی. آگے پھر دونوں ذاکروں نے، دونوں میرے پاس کلپس ہیں دو مختلف ذاکروں کے، ایک نے کہا کہ اب ٹائم نہیں ہے، میں تفصیل آپ کو کیا بتاؤں. ایک نے کہا حالات زمانہ ایسے ہو گئے کہ پھر وہ خاتون جو ہے امیر معاویہ کے بیٹے کے نکاح میں چلی گئی. اب یہ ڈیٹیل کیا ہے، حالات کیا ہے، حالات گڑبڑ کیا ہے، حالات ٹائم کیوں نہیں، کیسے بتائے کہ جس کو پالا علی نے ہے اس کا نکاح امیر معاویہ کے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے. کیوں ہوا ہے؟ چونکہ علی اور امیر معاویہ میں نہ کوئی خاندانی جھگڑا تھا نہ کوئی ایمانی جھگڑا تھا. تو یہاں پر میرے بھائی یاد رکھیے گا کہ اب جو کہنے والا یہ کہے کہ دیکھو جی پاک پیغمبر کے صحابہ جو ہیں ان کی اولاد نے نبی کی اولاد کو شہید کر دیا. ایک قاتل کا نام لیتے ہیں سنان بن انس، سنان بن انس. اور یہاں پہ اس صاحب نے، جس کا میں نے پہلے کہا، جس نے پی ایچ ڈی کی ہے وراثیات کے اندر، یعنی جناب شہنشاہ نقوی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ صحابی کی اولاد ہے انس بن مالک کی. کائنات میں اس سے بڑا جھوٹ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. میں نے مختلف جگہ پہ محرم کے مہینوں میں کہا کہ میرے بھائی جتنا تم کہو میں وہ انعام دینے کو بھی تیار، اگلے سال تمہاری مجلس پڑھنے کو بھی تیار، تمہارا علم اٹھانے کو بھی تیار، اگر تم اس سنان بن انس کو پیغمبر کے صحابی کا بیٹا ثابت کر دو. یہ سنان بن انس کون ہے؟ جو میرے بھائی انس بن مالک کا بیٹا نہیں ہے. انس بن مالک کی اماں کا نام ہے سیدہ ام سلیم، سیدہ ام سلیم. اور یہ وہی خاتون ہیں کہ اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے تو اس نے محبوب پیغمبر کا پسینہ شیشی میں جمع کیا. اور جمع کیسے کیا؟ کہ کپاس لے کے، روئی لے کے آہستہ آہستہ پیغمبر کی پیشانی پر لگاتی تھی اور پسینہ جمع کر کے شیشی میں ڈالتی تھی. ان کا تعلق ہے قبیلہ بنو نجار کے ساتھ، رہنے والے یہ مدینہ کے ہیں. اور ان کو 100 سے زیادہ ان کی اولاد ہوئی کہ اللہ کے نبی نے برکت کی دعا ان کو دی تھی. اور دوسری جانب میرے بھائی وہ شخص جو ہے جو قاتل حسین ابن علی ہے، اس کا نام کیا بھائی؟ سنان بن انس ہے. اب یہ سنان جو ہے اس کے باپ کا نام ہے ابی عمر، اور ابی عمر کے باپ کا نام ہے سنان انس. یہ انس کون ہے؟ یہ اس کا دادا ہے سنان کا، باپ اس کا نہیں ہے. اور یہ نقی ہے اور کوفہ میں پیدا ہوا اور اس کی وفات بھی کوفہ میں ہوئی، رہنے والا بھی کوفے کا. یہ انس اور ہے اور وہ انس اور ہے. یہ میرے بھائی اور ہے وہ اور ہے، یہ کوفی ہے وہ مدینی ہے، یہ غدار ہے وہ